مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر معاونت فرما، ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ ناظرین، ایک تعداد ہے روحانی علاج کروانے والوں کی، جو روحانی علاج کرواتے ہیں، اوراد و وظائف معلوم کرتے ہیں اور تسبیحات معلوم کرتے ہیں، اپنے مسائل کا حل معلوم کرتے ہیں۔ تو آج روحانی علاج کی اہمیت کے حوالے سے میں نے آپ کو کچھ عرض کرنا ہے کہ اس سے فائدے ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے روحانی علاج کر کے اس سے فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور وہ کیا وجوہات ہیں کہ ان وجوہات کی وجہ سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ یعنی مریض کے ٹھیک نہ ہونے کی وجوہات آج میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ کوشش کروں گا کہ چند ایک وجوہات میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ بعض لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے، عموماً لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم ٹھیک نہیں ہوتے، ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا، یا ہمارے ساتھ دوبارہ یہ معاملہ ہو گیا ہے، میں تو اتنے عرصے سے یہ وظائف پڑھ رہا ہوں، میں تو اتنے عرصے سے یہ روحانی علاج کر رہا ہوں، میں تو اتنے عرصے سے یہ دعائیں پڑھ رہا ہوں، میرا تو مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ تو عموماً اس طرح کی لوگ بعض اوقات شکایت کرتے ہیں۔ تو یہ مریض ٹھیک کیوں نہیں ہوتے؟ تو اس حوالے سے عرض کرنی ہے مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے تو معالجین کی تشخیص کریں کہ آیا وہ شریعت و سنت کا پابند ہے یا نہیں، اور پھر اس کا اپنا تجربہ کتنا ہے، اس پر بھی ہم غور کریں۔ اس کے بعد جو دوسری سب سے بڑی وجہ ہے نا ناظرین، کہ مریض ٹھیک کیوں نہیں ہوتے، کیوں اسے فائدہ حاصل نہیں ہو پاتا، لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ میں فوراً سے پیشتر ٹھیک ہو جاؤں، میں یہ وظیفہ پڑھوں، میں اس روحانی علاج پر عمل کروں، میں یہ تعویذ استعمال کروں اور فوراً بس میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے، بس میرا مسئلہ حل ہو جائے، میرا رشتہ لگ جائے، میری نوکری لگ جائے، میرا فلاں کام اٹکا ہوا ہے تو میرا وہ کام، وہ رکاوٹیں اس کی دور ہو جائیں۔ تو یوں سمجھیے کہ ہم بہت عجلت پسند لوگ ہیں، بہت جلد بازی کرتے ہیں۔ تو عجلت پسندی نہیں ہونا چاہیے، جلد بازی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو عجلت پسندی، یہ بھی ایک رکاوٹ ہے، جلد بازی کرنا۔ اچھا، دوسری بات کیا کہ ایک تو ہم میں صبر و تحمل نہیں ہوتا، وہی کہ ہم جلد بازی کرتے ہیں، صبر و تحمل کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ عمل نہیں کرتے، ہم تذبذب کا شکار رہتے ہیں۔ تو یہ چند ایک وجوہات ہیں ناظرین جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ یہ وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے مسائل حل نہیں ہو پاتے۔ تو کوئی بھی وظیفہ پڑھیں، کسی بھی روحانی علاج پر عمل کریں تو صبر و تحمل کے ساتھ، اعتقاد کی مضبوطی کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ ہم اپنا ایک سلسلہ جاری رکھیں، وظائف پڑھتے رہیں، روحانی علاج پر عمل کرتے رہیں۔ آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل اس کے فوائد حاصل ہوں گے، اور نیت ہو رضا الہی عز و جل کے حصول کی، میرا رب عز و جل مجھ سے راضی ہو جائے۔ اچھا، یہ نیت نہ ہو کہ میں یہ وظیفہ پڑھوں گا میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، میری پریشانی دور ہو جائے گی، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نیت فقط رضا الہی عز و جل کے حصول کی ہونی چاہیے، میرا رب عز و جل مجھ سے راضی ہو جائے۔ ذکر اللہ عز و جل کی نیت سے وظائف پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود پاک کی کثرت کریں، آپ دیکھیں ایک روحانی طاقت حاصل ہوگی، ایک ہماری طبیعت میں ایک بہتری کی الحمدللہ عز و جل کیفیت آئی۔ اور مسائل یہ تو زندگی کا حصہ ہیں، یہ بھی الحمدللہ عز و جل بفضلہ تعالی بتدریج ایک وقت کے ساتھ مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آئیے ناظرین، آپ کو دکھاتے ہیں آج کا سیگمنٹ، آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں پیش خدمت ہے کام میں دل لگنے کا روحانی علاج۔
میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، اس میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی یا اللہ یا اللہ یا اللہ ایک سادہ کاغذ پر لکھ کر یا لکھوا کر چمڑے یا ریگزین میں کروا کر اس کو اپنے بازو پہ باندھ لے، انشاءاللہ عز وجل جائز کام اور حلال نوکری میں دل لگے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ناظرین، یہ آپ نے سنا کام میں دل لگنے کے حوالے سے روحانی علاج۔ تو آپ نے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کرنا ہے، اب چاہے گھر میں ہو کہیں پر بھی ہو، طبیعت آپ میں اگر آپ کی بے چینی ہو نا تو اس وظیفے پر عمل کیجیے گا۔ یہ جو روحانی علاج آپ کو بتایا گیا یہ الحمدللہ عز وجل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عطا کردہ روحانی علاج ہے۔ اس کے مطابق عمل کیجیے گا، انشاءاللہ عز وجل فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اگر آفس میں دل نہیں لگ رہا یا میں ٹیچنگ کرتا ہوں پڑھانے میں دل نہیں لگ رہا تو بھی کیا یہ عمل کرنے، یا صرف کام ہی کے حوالے سے کہ بھئی میں کام پر جاتا ہوں اس میں دل نہیں لگتا تبھی یہ عمل کروں گا تبھی یہ تعویذ بناؤں گا؟ تو یہ جو آپ نے معلوم کیا نا، تو ٹیچنگ بھی تو ایک عمل ہے، جی ایک کام ہے نا، وہ بھی ظاہری معاملات پر بھی پیش رفت اور اپنے نظر ہونی چاہیے، وجوہات پر غور کرنا چاہیے کہ کیوں دل نہیں لگ رہا، اس پر بھی غور کریں اور اس روحانی علاج پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ بس یہ جو ناظرین آپ کو بتایا گا، گھر میں آپ کا دل نہیں لگ رہا، پھر دوسرا سوال ہوگا کہ گھر میں دل نہیں لگ رہا، گودام جاتے ہیں، دکان جاتے ہیں، آفس جاتے ہیں، وہاں پہ دل نہیں لگتا۔ کچھ کے کام ایسے ہوتے ہیں جو گھر کے ہی کام ہوتے ہیں، یعنی گھر ہی میں اس کو بیٹھ کر کام کرنا ہے، آفیشلی کوئی ایسا کام ہے۔ جی جی، تو صحیح ہے، سب کے لیے عمومی طور پر روحانی علاج ہے، تو اس پر آپ عمل کر سکتے ہیں، اور روحانی علاج کے بستوں سے بھی آپ تعویذات عطاریہ ضرور حاصل کیجئے گا، گلے میں ڈالیں، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کے فوائد نظر آئیں گے۔ میسیجز کا بھی الحمدللہ عز و جل سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور استخاروں کے حوالے سے بھی میسیجز آنا شروع ہو چکے ہیں، لیکن پہلے آپ کی کالز شامل کرتے ہیں۔ جی، میرا نام شبیر حسین ہے۔ کاروبار میں رکاوٹیں بندشیں آ جاتی ہیں، جتنا بھی مطلب آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، یا میرا استخارہ کر دیجیے سر۔ جی، گھر میں وہ صحیح ہے۔ پیچھا نہیں چھوڑتی۔ منظورہ مائی۔ جی شبیر حسین بھائی، آپ کا مسئلہ نوٹ کر لیا ہے، ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا، روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے، سلسلے میں شامل بھی رہیے گا، آپ ڈائری قلم بھی ساتھ رکھیے گا۔ جی، مزید کال۔ میرا نام قاسم اقبال ہے، والدہ کا نام رخسانہ بی بی۔ میرا تقریباً 1 سال سے گھریلو اور روزگار کے معاملے سے معاملات بہت خراب ہیں، استخارہ کر دیجیے۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا۔ جی، مزید کال چلا دیجیے۔ ہماری اولاد نہیں ہے، 7 سال ہو گئے ہیں، تو میرا نام ندیم ہے، میری والدہ کا نام ریشمہ بھی ہے۔ صحیح، مزید کال چلا دیجیے۔ میرا بیٹا 3 سال عمر ہے اور وہ کچھ بھی نہیں بولتا۔ محمد حبیب اللہ بیٹے کا نام ہے، اور امی کا نام رخسانہ۔ صحیح، مزید کال چلا دیجیے۔ جی، بیوی ہے میری، اور ان کی طبیعت زیادہ تر روزانہ ہی خراب رہتی ہے، کوئی روحانی علاج کریں، استخارہ کر کے بتا دیں تو۔ زیادہ بی بی، والدہ کا نام مسکینہ جان۔ زاہدہ نام بتایا نا، انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ میرے بچے کا نام مزمل، ابھی یہ نہ چل سکتا ہے، پیدا سے نہ چل سکتا ہے، اس کو ہو گیا تھا ٹائیفائڈ بخار، نہ بول سکتا نہ چل سکتا، کوئی روحانی علاج ہے؟ جی بالکل، روحانی علاج ہے اس کا، روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے۔ اللہ پاک آپ کے بچے کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، قوت گویائی نصیب فرمائے، اور چلنے کی بھی طاقت نصیب فرمائے۔ اس کا انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام شاہنواز اتاری اور میری والدہ کا نام نظمہ بی بی ہے۔ مجھے رشتے کا استخارہ کروانا ہے، میرا رشتہ کہیں بھی ہو نہیں رہا ہے، مزید رہنما فرما دے اور روحانی علاج بتائے۔ صحیح شاہنواز بھائی، آپ کا بھی مسئلہ ہم نے نوٹ کر لیا ہے، استخارہ بھی کرواتے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ شعبہ روحانی علاج کا بھی جو آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس پر بھی میسیجز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اچھا، یہ ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے میسیج کیا کہ میرے بھائی کا نام تنویر ہے اور والدہ کا نام ریاض بیگم ہے، اس کے لیے بتا دیں کہ اس پر خون کے چھینٹے آتے ہیں، تو یہ کوئی روحانی مسئلہ ہے یا اس پر کوئی جادو ہے، بندش ہے، کیا معاملات ہیں، یہ انہوں نے میسیج کیا ہے۔ تو اس کا بھی خون کے چھینٹے آتے ہیں، تنویر بھائی پر نام آتے ہے ان کا ہیں۔ تنویر،
اور والدہ کا نام ہے رضیہ، ریاض بیگم نام ہے کہ والدہ کا۔ استخارے ناظرین آپ کے کیے جا رہے ہیں۔ روحانی علاج کے حوالے سے کچھ کالز دیے، ایک تو یہ ہمارے اسلامی بھائی کی کال تھی، انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا ہے نہ چل سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، تو کیا اس کا روحانی علاج ہے؟ جی بالکل اس کا روحانی علاج ہے۔ اس کا روحانی علاج یہ ایک عمل آپ نے کرنا ہے، عمل آسان سا عمل ہے، اور آپ نے کوشش کیجئے گا کہ مستقل مزاجی کے ساتھ آپ اس وظیفے پر عمل کریں۔ عمل کیا ہے؟ صرف 100 مرتبہ یا سمیع اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، گڑ گڑا کر صحیح نصیب سجدہ ریز ہو کر آپ دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا، آپ کے بیٹے کو قوت گویائی نصیب ہوگی، بولنے کی طاقت نصیب ہوگی، پیروں میں طاقت نصیب ہوگی، اور آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ یہ تو ہوا روحانی علاج۔ اب میں آپ کو ایک مشورہ بھی دوں گا کہ آپ روحانی علاج کے بستوں سے ضرور رابطہ کیجئے گا۔ دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کے تعویذات دیے جاتے ہیں، فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، تو آپ بھی تعویذات عطاریہ بچے کے لیے حاصل کیجئے، اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا۔ اور الحمدللہ عز و جل اس طرح کی مدنی بہاریں آتی ہیں، لوگ آ کر بتاتے ہیں کہ ہماری والدہ بیمار تھیں یا والد بیمار تھے یا گھر کا فلاں شخص بیمار تھا، بول نہیں سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ استعمال کیے، اللہ پاک کی رحمت سے ان کا مسئلہ حل ہو گیا اور ان کے مسائل بھی حل ہو گئے۔ تو میں آپ کو دعوت دوں گا، مشورہ بھی میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ ضرور رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مگر یہ بات یاد رکھیے گا، شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ اور دوسرا، مدنی قافلے میں سفر کی نیت بھی آپ کیجئے، الحمدللہ عز و جل اس کی بھی اپنی برکتیں ہیں، لیکن نیت رضا الہی عز و جل کے حصول کی ہو، وہاں جا کر آپ راہ خدا عز و جل میں جا کر بچے کی صحت یابی کے لیے دعا کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ اچھا، یہ میسیجز بھی ہیں روحانی علاج کے حوالے سے، کچھ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے الٹیاں بہت زیادہ آتی ہیں اور اس کا بھی روحانی علاج بتا دیں، اور میرے گردن میں بہت زیادہ پین رہتا ہے، درد رہتا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ تو دیکھیں، اگر گردن میں درد ہے نا، تو آپ نے ایک کام کرنا ہے، اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مغنیو، یہ ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آپ گردن پر پھیر لیں۔ یا مغنیو ایک مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر ہاتھ میں دم کر کے گردن پر پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل درد میں افاقہ حاصل ہوگا۔ اور دوسرا جو میسج تھا کہ قے آتی ہیں، الٹیاں آتی ہیں، تو اس کا بھی کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے اس کا روحانی علاج گھریلو علاج کتاب میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ جسے قے آتی ہو، الٹیاں آتی ہوں، تو اسے چاہیے کہ کسی بھی کھانے یا پینے کی چیز پر سورۃ الطارق والسماء والطارق، یہ 30 بارے میں ہے، سورۃ الطارق پڑھ کر کھانے یا پینے کی چیز پہ دم کر کے آپ وہ کھا لیں، پی لیں، پانی پہ دم کر کے پی لیں، کھانے کی چیز پہ دم کر کے آپ وہ کھا لیں، انشاءاللہ عز و جل الٹیاں آنا یہ بند ہو جائیں گی۔ اور وظیفہ پڑھیں تو تلفظ کی درستی کے ساتھ، قواعد و مخارج کی درستی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ بڑھتے ہیں ناظرین آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب۔ جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے، جوابات بھی نوٹ فرما لیجئے۔ شبیر حسین بھائی کی کال آئی تھی پہلے، انہوں نے کہا تھا کہ کاروبار میں بہت زیادہ رکاوٹیں ہیں اور کافی مسائل بھی ہیں، تو استخارے کا فرما رہے تھے، کیا ان کے ساتھ معاملات ہیں؟ شبیر بھائی کا استخارہ ہوا اور استخارے میں نظر بد روزگار کے حوالے سے صحیح اس کا اشارہ آ رہا ہے، تو روحانی علاج کے بستے سے اس کی کارڈ بھی کروا لیجئے، اور ایک عمل شبیر بھائی آپ شروع کر دیجئے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یہ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس کو 500 بار اول آخر درود شریف 11 بار پڑھ کر بعد نماز عشاء قبلہ رو باوضو جو ہے وہ ننگے سر ایسی جگہ کھڑے ہوں کہ سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ صحیح۔ اور اچھا، اس میں ایک خیال رکھیں، یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے، مسبب الاسباب نہیں پڑھنا، بسا اوقات یہ زبر اور پیش کی غلطی ہو جاتی ہے۔ تو یا مسبب الاسباب اسکرین پہ بھی دیکھیں زبر ہے اس پہ نا، تو اس کی احتیاط رکھیے گا۔ اسی طرح ہمارے 500 مرتبہ پڑھنا جی ہے، 500 مرتبہ پڑھنا ہے، قبلہ رو ہو کر، باوضو ہو کر، اور ننگے سر، یعنی سر پہ ٹوپی بھی نہ ہو، ٹوپی بھی نہیں پہننی، اور چھت بھی نہ ہونا، کھلے آسمان کے نیچے پڑھنا، عمل کرنا۔ صحیح۔ اچھا، یہ قاسم بھائی کی بھی جی قاسم بھائی کے حوالے سے استخارہ ہوا، اور استخارے میں 1 سال سے روزگار کے حوالے سے پریشان ہیں جی۔ استخارے میں آپ کی بھی نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، البتہ آپ ہے نا ایک نظر بد کا ایک روحانی علاج ہے بڑا زبردست، اس کو کر لیجئے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کر جو ہے وہ دم کر لیں،
رات کو سوتے وقت یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ جلد ہی نظر بد کا اثر جاتا رہے گا۔ یہ آپ اسکرین پہ دیکھیں، لا الہ الا اللہ، یہ 60 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اچھا یاد رکھیے جب بھی کبھی کلمہ طیبہ کا ایک حصہ لا الہ الا اللہ کئی بار پڑھیں، جیسے اب 60 مرتبہ پڑھنا ہے تو چند بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ ہمارے ندیم بھائی نے استخارہ کروایا کہ اولاد کے حوالے سے، کہ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد کرے، آپ کی پریشانی دور فرمائے۔ استخارے میں کوئی بندش یا عملیات نہیں ہیں، صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، تو آپ علاج بھی کروائیں اور ایک وظیفہ بھی کر لیجئے، یا اولو 41 بار روزانہ پڑھیے، انشاءاللہ جلد ہی صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ صحیح۔ ہمارے حبیب اللہ بھائی نے استخارہ کروایا، بچہ بولتا نہیں ہے، اللہ پاک ان کو کے لیے آسانی عطا فرمائے، کوئی بندش یا جنات کے معاملات ایسے نہیں ہیں، بیماری ہے، اللہ تعالیٰ آسانی کرے۔ یا مومنو 115 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچے کو روزانہ پلائیے، انشاءاللہ جلد ہی شفا حاصل ہوگی۔ صحیح۔ اس طرح زاہدہ بی بی کا استخارہ ہوا اور یہ بیمار رہتی ہیں، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے۔ استخارے میں بیماری ہی کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی بندش نہیں ہے، کوئی معاملات ایسے نہیں ہیں کہ جس کی ایسے کوئی ٹینشن ہو۔ ہاں بیماری بھی ایک ٹینشن ہی ہے نا، تو بیماری سبب رحمت بھی ہے، ہم یوں تھوڑا اس کو ہاں اگر یوں لے لی جائے، جی تو اللہ تعالیٰ ان کو اس پہ صبر بھی عطا فرمائے اور جلد شفا عطا فرمائے۔ یا سلامو 111 بار پڑھ کر روزانہ پانی پہ دم کر کے پینا شروع کیجئے، انشاءاللہ جلد ہی شفا حاصل ہوگی۔ اسی طرح ہمارے شاہ نواز بھائی نے استخارہ کروایا کہ ان کے رشتے میں رکاوٹ ہے، اللہ تعالیٰ آسانی کرے۔ شاہ نواز بھائی استخارے میں کوئی بندش نہیں ہے، کیونکہ وہ جب بار بار رشتے آتے نہیں ہیں نا تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ کوئی رکاوٹ تو، کوئی بندش تو نہیں ہو گئی، کچھ ایسا تو ایسا کوئی معاملہ نہیں، وقتی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا۔ البتہ ایک عمل ہے، ایک دعا بھی آپ نے وظیفہ بھی بتایا کہ وہ جب پڑھ کر دعا کریں تو انشاءاللہ دعا قبول ہوتی ہے، تو دعا بھی کریں اور نمازوں کی پابندی کریں۔ یا سمیع 100 بار پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر دعا کریں۔ اس کی یعنی فضیلت ہی یہی ہے کہ جو یہ پڑھ کر دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ جب یہ وظیفہ کریں تو بات چیت بھی نہیں کرنی، جی ایسا نہ ہو وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں اور بات چیت بھی کر رہے ہیں، تو بغیر بات چیت کی ناظرین یہ آپ نے وظیفہ مکمل کرنا ہے، اور وظیفے کے اول و آخر درود پاک بھی آپ نے آخر میں ہمارا تنویر بھائی کا استخارہ ہوا، خون کے چھینٹے آتے ہیں۔ تنویر بھائی استخارے کا جو جواب ہے اس میں پریشان نہیں ہونا، جی ہاں استخارے میں جواب آ رہا ہے جنات کی شرارت کا۔ اچھا وہ جن کا نام سن کے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے، جن صحیح، تو انسان اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات میں سب سے اشرف ہے، اور یہ جب اوراد و وظائف پڑھتا ہے نا تو جنات بھی اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو ایک وظیفہ بھی دے دیتے ہیں اور روحانی علاج کے بستے سے آپ کارڈ بھی کروا لیجئے اور جو ہے وہ تعویذات بھی حاصل کر لیجئے۔ وظیفہ یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت نا بسم اللہ الرحمن الرحیم رات کو سوتے وقت 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں اول آخر درود شریف کے ساتھ، تو انشاءاللہ جلد ہی شریر جنات کے اثرات سے اور ان کی شرارت سے حفاظت رہے گی۔ ماشاءاللہ عز و جل آپ کی بھی حفاظت رہے گی، آپ کے ساز و سامان کی بھی الحمدللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔ وظیفہ کتنا آسان ہے، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ہے اور اول و آخر درود پاک بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ مزید اوراد اتاریہ کے بستے سے آپ بھی اور دیگر ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین جن کے استخاروں کے جوابات دیے گئے، استخاروں کے جوابات تو آپ کو مل گئے، وظائف بھی آپ کو بتا دیے گئے، تعویذات اتاریہ بھی آپ ضرور حاصل کیجیے گا اپنے مسائل کے حل کے لیے، اور جو آپ کے مسائل آ رہے ہیں، رکاوٹیں ہیں، تو ان کی کارڈ کا عمل بھی کروائیے گا، اللہ پاک کی رحمت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ اچھا ایک بات وہ ذہن نشین فرما لیجئے گا، لیکن حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب، مزید کال چلا دیں۔ میرا نام ارشد ہے، میری والدہ کا نام ذکیہ ہے، میرا کم نہیں چل رہا ہے، بالکل کم بالکل ختم ہوا ہے نہیں، تو میں استخارہ کرانا چاہتا ہوں۔ صحیح ہے، کام نہیں چل رہا، اللہ پاک آسانی فرمائے، مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام جاوید اختر ہے جی، والدہ کا نام غلام سکینہ ہے۔ سر میں گرا ہوں اور میری ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اور آپ کے لیے دعا اور استخارہ اور نظر بد سے بچنے کے لیے کچھ وظیفہ بتا دیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، اپنا خیال بھی رکھا کریں، صدقہ بھی نکالا کریں، اللہ پاک زمینی آسمانی آفات و بلیات سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ جاوید بھائی انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میں نے اپنی والدہ کا استخارہ کرانا ہے۔ میری والدہ کا نام مندا بی بی ہے، اس کی والدہ کا نام زینب بی بی ہے۔ ان کے گھٹنوں میں کبھی درد زیادہ ہوتا ہے، کبھی بالکل ختم ہو جاتا ہے، ابھی ان کو بہت زیادہ درد ہے، براہ کرم استخارہ کر دیں اور روحانی علاج بھی عطا فرما دیں۔
اللہ عز و جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں، اگلی قول چلا دیجیے۔ میں نے استخارے کے متعلق بات کرنی تھی، اپنے جاب کے متعلق۔ کافی دنوں سے نا جاب کے لیے بہت پریشان ہے، جاب کے لیے کہیں سے مل نہیں رہی۔ میرا نام ہے شہزاد احمد اور میری والدہ کا نام ہے زہرا بی بی۔ حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع یہ بھی آپ اختیار کیجئے گا، کوشش بھی کریں، باقی آپ کا استخارہ بھی ابھی کرواتے ہیں، روحانی علاج بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں، اگلی قول چلا دیجیے۔ میرا نام محمد عمران ہے، امی کا نام رضیہ بی بی۔ گھریلو اور مالی حالات سیٹ ہی نہیں ہوتے، کبھی کوئی کام خراب ہو جاتا ہے، کبھی کوئی۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں، مزید قول چلا دیجیے۔ میرا نام محمد عاقب ہے، چہرے پر دانے پڑتے ہیں اور ساتھ دانگ پڑ جاتے ہیں، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں، شکریہ۔ صحیح، اگلی قول چلا دیجیے۔ استخارہ کرانا تھا۔ میرا نام ہے محمد الیاس، امی کا نام ہے آمنہ۔ رزق کے لیے کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل استخارے کرواتے ہیں۔ کچھ میسیجز بھی ہیں، بلکہ میسیجز تو کافی سارے ہیں، اس میں سے کچھ میسیج ہم شامل کر لیتے ہیں۔ یہ ناظرین کی طرف سے میسیج آیا کہ میری والدہ بیمار ہیں، خیر النساء نام ہے اور ان کی والدہ کا نام نور خاتون ہے۔ انہوں نے میسیج کیا ہے کہ سر میں درد، کمر میں درد، پورے جسم میں تکلیف رہتی ہے، اس کا بھی میرا استخارہ کریں۔ اور انہوں نے میسیج کیا والد کے حوالے سے بھی کہ والد بھی بیمار ہیں، عمر نام ہے اور والدہ کا نام حوا ہے۔ میدا، اس میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے، دل میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے، استخارہ بھی کر دیجیے اور تمام مسائل کے حل کا روحانی علاج بھی بتا دیجیے۔ شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج اور استخارہ کے نام سے اس پر بھی میسیج کا سلسلہ ہے۔ یہ ایوب بھائی انہوں نے میسیج کیا ہے کہ میرے بھائی کی شادی کو 15 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہو رہا ہے، استخارہ کر دیجیے، رکاوٹ ہے یا بیماری کا معاملہ ہے، اور نام ہے ایوب اور والدہ کا نام حوا ہے۔ اچھا، ایک اور میسیج ہے ریحانہ عابد، انہوں نے میسیج کیا ہے میرا نام ریحانہ، بیٹے کا نام زہیب حسن ہے، یہ بیٹے کے لیے استخارہ کروانا ہے۔ اچھا، وجہ انہوں نے نہیں بیان کی کہ کیا استخارہ کروانا ہے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے اولاد نہیں ہوتی، کوئی روحانی علاج بتا دیجئے اور دعا بھی کر دیجئے، اللہ پاک عافیت کے ساتھ نیک صالح اولاد نصیب فرمائے۔ حصول اولاد کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ دعائے ابراہیم پڑھا کریں۔ آیت قرآنی ہے، دعائے ابراہیم کون سی ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں نا تشہد کے بعد، درود ابراہیمی کے بعد رب اجعلنی، دعائے معصورہ جسے کہتے ہیں، تو یہ دعا ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی 3 مرتبہ پڑھیں، اللہ پاک کی رحمت سے صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اور اوراد اطاریہ کے بستے سے بھی ضرور رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا، اس کے بھی تعویذات اطاریہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے جاوید بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا تھا جاوید بھائی کہ میں گر گیا تھا اور میرے ہڈی میری ٹوٹ گئی تھی، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ تو ہڈی جوڑنے کا روحانی علاج وہ انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، سورۃ التوبہ قرآن پاک کے 10ویں پارے میں ہے، شروع 10ویں پارے سے ہوتی ہے۔ تو سورۃ التوبہ کی یہ آیت مبارکہ آخری آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ سورہ توبہ کی آخری آیت، یہ آپ نے پڑھ کر اول و آخر درود پاک کے ساتھ، اب آپ کے جسم کی جو ہڈی ٹوٹ گئی ہے نا، پیروں کی ہڈی ٹوٹی ہے یا ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی ہے، تو اب ٹوٹی ہوئی ہڈی پر دم کرنا ہے، ٹوٹی ہوئی ہڈی پر آپ دم کریں گے اول و آخر درود پاک کے ساتھ۔ یہ 3 دن تک آپ نے عمل کرنا ہے، اللہ پاک کی رحمت سے اس کی برکتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ اور یہ آیت قرآنی ہے، پڑھیں تو تلفظ کی درستی کے ساتھ، قواعد و مخارج کی درستی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور یہ روحانی علاج الحمدللہ سبدل گھریلو علاج کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے۔ مزید آپ روحانی علاج کے بستوں سے بھی ضرور رابطہ کیجیے گا، تعویذات اطاریہ استعمال کریں، انشاءاللہ سبدل شفا حاصل ہوگی۔ ہمارے عاقب بھائی تھے، آپ نے کہا کہ چہرے پر دانے نکل آئے ہیں اور داغ دھبے نکل آتے ہیں، تو دیکھیں اگر چہرے پر داغ دھبے، دانے، پھوڑے، پھنسیاں وغیرہ نکل آئیں تو ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نور
اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں گے یا نورو یا نورو یا نورو یا نورو 15 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آپ اپنے چہرے پر پھیر لیں. اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے 15 مرتبہ یا نورو. انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی اور آپ کے داغ دھبے دانے وغیرہ یہ ختم ہو جائیں گے. اس کے علاوہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا رقیب ہوں یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے آپ کے چہرے پر پھیر لیں. جسم کے کسی بھی حصے پر دانے نکل آئیں پھوڑے پھنسیاں نکل آئیں تو آپ یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اور اوراد عطاریہ یہ آپ کو بتا دیے گئے. مزید تعویذات عطاریہ حاصل کرنے کے لیے آپ روحانی علاج کے بستوں سے ضرور رابطہ کیجئے گا. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اور میسیجز بھی ہیں کافی سارے. پہلے استخاروں کے جوابات بھی حضرت ارشاد فرمائیں. ارشد بھائی کی قول تھی, انہوں نے بتایا کہ کام ان کا کافی ڈسٹرب ہے, چل نہیں رہا, کیا رکاوٹیں ہیں, کیا مسائل ہیں. اللہ پاک ان کے لیے آسانی عطا فرمائے. ارشد بھائی استخارہ ہوا اور استخارے میں بندش کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. روحانی علاج کے بستے سے نا اس کی کارڈ کروا لیں اور ایک خاص عمل ملتا ہے وہ لیجئے. اور ساتھ ساتھ فجر کی نماز کے بعد جو ہے نا یا باسطو 10 بار پڑھنا اس کو معمول بنا لیں. یا باسطو 10 بار فجر کی نماز کے فوراً بعد پڑھ کر اپنے دم بھی چہرے پر ہاتھ پھیر لیں. نہیں صرف ہاتھ پھیرنے چاہیے. صحیح. اچھا کارڈ کے حوالے سے جیسے آپ نے ارشاد فرمانا ہے, یہاں یہ عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین کو کہ الحمدللہ آن لائن بھی کارڈ کروا سکتے ہیں ماشاءاللہ. اگر آپ کے کسی جس ملک میں آپ رہتے ہیں, جس شہر میں آپ ہیں, اوراد عطاریہ روحانی علاج کے بستے آپ کے شہروں میں نہیں ہیں تو آپ آن لائن بھی کارڈ کروا سکتے ہیں. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net اس کے ہوم پیج پر الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کا آپشن ہے. اس میں کارڈ کی سروس بھی ہے, روحانی علاج کی بھی سروس ہے. آپ نے تعویذات گھر بیٹھے منگوانے ہیں تو اس کی بھی الحمدللہ عز و جل سروس ہے. شعبہ روحانی علاج کی طرف سے یہ ساری سہولیات آپ کے لیے ہیں. اس کے علاوہ شعبہ روحانی علاج کا جو آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج اور استخارہ کے نام سے ہے اور اس کو بھی کے ذریعے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے ذریعے بھی آپ الحمدللہ عز و جل آن لائن کارڈ کروا سکتے ہیں اور الحمدللہ عز و جل اپلیکیشن بھی ہے اس کی نا, تو آن لائن کارڈ کا عمل بھی یہ کروا سکتے ہیں. اتنی آسانیاں ہیں. اب گھر بیٹھے آپ ماشاءاللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج دعوت اسلامی کا اہم ترین یہ شعبہ ہے, اس سے آپ مربوط رہیں. اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. مگر یہ بات یاد رہے جو ہم بار بار عرض کرتے ہیں کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے. اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. مزید استخاروں کی طرح ہمارے اسلامی بھائی نے والدہ کا استخارہ کیا تھا, محمدہ بنت زینب. گھٹنوں میں درد رہتا ہے, جسم میں درد رہتا ہے, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. استخارے میں بیماری ہی کا اشارہ آ رہا ہے. یا غنیو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد رکھیں. انشاءاللہ گھٹنوں کا جوڑوں کا درد سے انشاءاللہ افاقہ ہوگا. اسی طرح ہمارے شیراز بھائی نے استخارہ کروایا کہ جاب کے حوالے سے بڑی پریشانی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی عطا فرمائے. استخارے میں کوئی بندش نہیں ہے, کوئی عملیات نہیں ہے, وقتی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. البتہ ایک کام کر لیجئے, ملازمت کے لیے ایک بہت اچھا عمل ہے. غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجیے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو 182 بار 182 ٹائم یہ آپ پڑھ لیجئے اور پڑھ کر دعا کیجئے. انشاءاللہ آسان ملازمت اور حلال روزگار کے لیے دعا کریں گے, انشاءاللہ یہ ملے گا. یا لطیفو یہ 182 بار 182 ٹائم 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد. اسی طرح ہمارے عمران بھائی نے استخارہ کروایا کہ گھریلو معاملات اور حالات خراب ہیں. عمران بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کریں. آپ کے لیے کوئی بندش یا عملیات کا اشارہ نہیں آ رہا, وقتی آزمائش ہے. البتہ ایک کام آپ کر لیجئے کیونکہ گھریلو معاملات بھی فرما رہے ہیں کہ وہ ٹینشن میں. اچھا ہوتا یہ ہے کہ دونوں ہی مسائل جی دونوں مسائل حل ہو جائیں گے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب مالی طور پر ٹینشن ہوتی ہے نا تو گھریلو معاملات آٹومیٹکلی خراب ہو جاتے ہیں, ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو آپ ایک عمل کر لیجئے, اس سے انشاءاللہ دونوں معاملات بہتر ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سادے کاغذ پر 35 بار لکھ کر گھر میں لٹکا دیجئے. انشاءاللہ اس سے روزگار میں بھی برکت ہوگی اور ساتھ ساتھ شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا. 35 مرتبہ 35 ٹائم. اب اس میں آراب لکھے ہوئے, زبر زیر پیش یہ نہیں لکھنا آپ نے, صرف بسم اللہ خالی لکھنی ہے. اس میں جلالت لفظ اللہ پر جی اللہ پر جو ہے وہ تشدید اور کھڑی حرکات لگانی. اس کے علاوہ آراب زبر زیر پیش. جیسے میم کا دائرہ بھی بند ہے اسکرین پر جو ہم دیکھیں نا بسم اللہ شریف, اس میں میم کا دائرہ بند ہے. اس میم کے دائرے کو کھول کے رکھنا ہے. اس میں بند میم کا دائرہ کھلا ہوگا. اسی طرح ہا جو ہے یہ نہیں ملے گا. جیسے ہائے بسا اوقات ملا دیتے ہیں, رحیم کا اس کی ڈنڈی ملا دیتے ہیں نیچے, یہ ملی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح اللہ کا ہا جو ہے
یہ بھی جس طرح یہاں پہ تو دائرہ کھلا ہوا ہے تو اس میں کھلا رکھنا ہے. بسم اللہ کی بسم جو ہے اس میں بھی میم کا دائرہ بند ہے, اس کو بھی کھولنے. رحیم میں بھی میم کا دائرہ بند ہے لیکن آپ نے کھول کر رکھنا ہے. اس طرح ہمارے اسلامی بھائی نے استخارہ کروایا, ان کا نام بڑا پیارا ہے جی, محمد الیاس ماشاءاللہ بن آمنہ. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے آپ کو, اس نام کی بھی برکتیں, کیونکہ یہ ہمارے شیخ طریقت امیر السنت کا نام بھی ہے. اچھا, اب ان کا استخارہ ہوا, استخارے میں وقتی آزمائش ہے روزگار کے حوالے سے. ایک بہت ہی چھوٹا سا مختصر سا عمل ہے مالدار بننے کا. کیا بات ہے, غربت دور ہو جائے گی, امیر بن جائیں گے. اچھا, چھوٹا سا عمل ہے روزانہ دولت مند بننے کا, امیر بننے کا روحانی علاج آپ ارشاد فرمائیں. جی جی. تو چھوٹا سا علاج, یا ملیکو 90 بار 90 ٹائم روزانہ پڑھ لیں, انشاءاللہ غریب و نادار مالدار ہو جائے گا. یہ لفظ, یہ جو تحریر میں نے بیان کی نا, غریب و نادار مالدار ہو جائے گا, یہ میرے شیخ طریقت امیر السنت کی لکھی ہوئی ہے. ماشاءاللہ. اچھا, اس میں تھوڑی سی یہ وضاحت فرما دیں, ایک ہے مالک, ایک ہے ملک. میں ابھی اسی طرف آ رہا تھا. سب یہ مالک نہیں ہے, یہ کیا ہے, ملیکو, میم پہ زبر ہے. اگر مالکو پڑھیں گے تو کھڑا زبر ہو جائے, تو کھڑا زبر نہیں ہے بلکہ زبر ہے, تو یا ملیکو پڑھنا ہے, یا ملیکو 90 بار. یہ ناظرین نوٹ کر لیجئے گا, یا ملیکو کتنی مرتبہ تعداد؟ 90 بار. 90 مرتبہ. اس کا کوئی وقت مخصوص ہے؟ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں دن بھر میں, کوئی کسی بھی وقت پڑھ مخصوص. یا یہ ایسا کر سکتے ہیں کوئی ایک نماز مخصوص کر لیں, اس نماز کے بعد پڑھ لیں, بہت اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. تو یہ تو یقیناً مدنی چینل کے ناظرین روحانی علاج بھی آپ نے نوٹ فرما لیے ہوں گے, استخاروں کے جوابات بھی آپ نے سنے. آئیے کچھ ویڈیو سوالات ہیں جو مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے ملے ہیں, ان کے بھی کچھ سوالات ہیں, آئیے ہم وہ شامل کرتے ہیں. جی, ویڈیو سوالات چلائیے. ہمارا ایک کپڑے کا کام ہے, اس میں اکثر رکاوٹیں آ جاتی ہیں, اس کا کوئی روحانی علاج بتائیے. السلام علیکم, میرا نام محمد اویس ہے. سردیوں میں اکثر نزلہ زکام ہو جاتا ہے, اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد عمران ہے. چوری اور ڈکیتی سے محفوظ رہنے کا کوئی روحانی علاج بتا دیں. صحیح ہے, چوری ڈکیتی سے محفوظ رہنے کا روحانی علاج انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو آپ کا سامان ہے نا, تو آپ اپنے سامان پر جو بھی آپ کی قیمتی اشیاء ہیں تو 10 مرتبہ یا جلیل پڑھ کر آپ اپنے سامان پر دم کر دیں, چوری سے انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہیں گے. اچھا, اسی طرح یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے, اویس نام تھا, انہوں نے کہا کہ سردیوں میں نزلہ زکام ہو جاتا ہے تو 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں, پانی پہ دم کر کے پئیں. نزلہ, زکام, کھانسی, گلے کی خرابی, یہ سب الحمدللہ عز و جل بیماریاں دور ہو جائیں گی. وظیفہ بھی پڑھنا ہے, ساتھ ساتھ پرہیز بھی آپ نے کرنا ہے, احتیاط بھی کرنی ہے, ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات اور ایسی غذائیں کہ جس سے گلا خراب ہو, سینہ خراب ہو, اس سے بھی آپ نے بچنا ہے. یہ نزلہ جو ہے سردیوں میں ہو جائے تو یہ عمل کریں, اور اگر گرمیوں میں نزلہ ہو جائے تو گرمیوں میں نزلہ ہو جائے تب بھی اسی وظیفے پر عمل کرنا ہے. وظیفہ یہی رہے گا, خاص طور پر سردیوں میں اصل میں زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے نا, زیادتی مرض میں ہو جاتی ہے. جی, اس سردی کے موسم میں یہ موسمی جو بیماریاں ہوتی ہیں نا, تبدیلی موسم کی وجہ سے جو بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں, بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے, مختلف قسم کے امراض ہو جاتے ہیں, تو موسم کی تبدیلی کی وجہ سے جو بیماریاں آتی ہیں تو اس میں الحمدللہ عز و جل فائدہ مند رہے گا. اچھا, یہ ہمارے کپڑے کا کام کرتے ہیں, ایک اسلامی بھائی تھے, انہوں نے کہا کہ کپڑے کا کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں نا, تو اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں. تو ابھی مبلغ دعوت اسلامی نے کچھ دیر پہلے ایک عمل آپ کو بتایا تھا. اب جیسے آپ کی کپڑے کی دکان ہے تو آپ نے ایک سادہ سا کاغذ لے لیں, یہ سادہ سا کاغذ لے کے 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں, اور لکھنے کا کیا طریقہ ہے وہ بھی الحمدللہ عز و جل تھوڑی دیر پہلے تفصیلی بتا دیا گیا تھا. 35 بار لکھ کر آپ اپنی دکان پر لٹکا دیں, انشاءاللہ عز و جل کاروبار میں آپ کے برکتیں رہیں گی. مزید کچھ کال چلا دیجیے گا. میرا نام حامد بشیر ہے. میرے بھائی ہیں محمد عادل, جن کا مسئلہ ہے کہ ان کا ذہنی توازن صحیح نہیں رہتا. ہم نے کافی علاج کرایا لیکن کوئی افاقہ نہیں ہو رہا, اور وہ کام پر بھی نہیں جاتے ہیں. کبھی صحیح ہوتے ہیں, کبھی کوئی معاملہ ہوتا ہے. تو برائے کرم ان کے بارے میں ذرا بتاتے ہیں کیا معاملات ہیں. ان کی والدہ کا نام ہے نسرین بیگم. حامد بشیر بھائی کے حوالے سے کال آئی تھی, ذہنی توازن درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. استخارے میں تو جنہیں تو بیماری ہی کا اشارہ آ رہا ہے. کوئی جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ جب ذہنی توازن خراب نہیں ہوتا تو سمجھتے ہیں کہ وہ جنات یا عملیات کا معاملہ تو نہیں ہے. تو جنات یا عملیات کا معاملہ نہیں ہے, بیماری. اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. اچھا, اس طرح کی آفات و بلائیات سے حفاظت کے لیے ایک وظیفہ ہے, یا محیمنو 29 بار پڑھ کر ان پہ دم کریں,
اور لگ کر ان کا مستقل علاج بھی کروائیں. اچھا خود تو مریض تو خود کیونکہ اس کا دماغی توازن درست نہیں ہے خود, لیکن یہ بتا دیں کبھی یہ سیٹ ہو جاتے ہیں, کبھی وہ جو ہے وہ کام پہ بھی جانے لگتے ہیں, اتنا سیٹ ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آسانی کرے, جب یہ ممکن ہو خود وظیفہ پڑھ لیں, خود ممکن نہیں ہو تو کوئی اور پڑھ لے, یا محیمنو 29. اچھا ویسے اگر میں ایک سوال کر رہا ہوں, اگر خود کرنا چاہیں اس کا بھی کوئی ایک عمل ہے, جیسے جن کا ذہنی توازن درست نہیں ہوتا, ایک کبھی تو درست ہوتا ہوگا, اس بہتر کیفیت میں یہ پڑھ لیں وظیفہ, پڑھ لیں بالکل, یا اس کے علاوہ بھی کوئی ایک عمل ہو یہ خود پڑھنے کے لیے؟ خود پڑھنے کے لیے تو آپ نے فرمایا کہ پڑھ کر ان پر دم کر دیں. اب مریض خود پڑھ سکتا ہے کوئی وظیفہ, یا یہی وظیفہ یہ بھی پڑھ سکتا ہے, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اوراد و وظائف ہیں. اور اگر روحانی علاج کے بستے سے جا کے تعویذات لے لیں, تعویذ بھی لے لیں بالخصوص, کیونکہ اب بتانے ذہنی توازن کا معاملہ ہے, تو بالخصوص سر پہ باندھنے کے تعویذ مل جاتے ہیں. اچھا, اور بہت بہتری آتی ہے اس سے انشاءاللہ. اور یہ بات ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ لگ کر علاج کروا. دیکھیے فوائد, مریض کیوں ٹھیک نہیں ہوتے, ابتداء جیسے شروع میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا, مختلف اس کی وجوہات ہیں, اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لگ کر علاج نہیں کرواتے, مستقل مزاجی کے ساتھ علاج نہیں کرواتے. علاج چھوڑتے بھی اس وجہ سے کہ وہ تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں نا کہ بھئی صحیح ہو گیا ہے. جی اب معالج سے گفتگو نہیں کرتے کہ آیا علاج روکیں یا نہ روکیں, بس اپنے طور پر فیصلہ کر لیتے ہیں, اپنے طور پر علاج چھوڑ دیتے ہیں. وہ جو آپ کی بات تھی نا عجلت پسندی, جلد بازی, جلدی سے چھوڑ دو, میں صحیح ہو گیا, ٹھیک ہو گیا ہوں. ایسا نہیں کہ لگ کر مستقل مزاجی کے ساتھ علاج کروائیں انشاءاللہ. جب چاہے ڈاکٹری علاج ہو, حکیمی علاج ہو, روحانی علاج ہو, وہ سب علاج ہو مستقل مزاجی کے ساتھ کریں. اور روحانی علاج کی تو اپنی ماشاءاللہ برکتیں, فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں, اور بہت ساری اس کی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں. ناظرین سلسلہ بھی اختتام کی جانب ہے, وقت بھی اختتام ہو رہا ہے. اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مشکلوں میں میرے خدا میری, مشکلوں میں میرے خدا میری, ہر قدم پر معاونت فرما, ہر قدم پر معاونت فرما.